چین دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں سے ایک ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ آبادی ہے۔ 2020 میں 140 کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں رہ رہے تھے۔ ایشیا میں واقع چین ایک ایسا ملک ہے جس کی ایک مکمل تاریخ ہے اور دنیا کے کچھ قدیم روایات ہیں۔ یہ پراسرار ملک کئی سالوں سے بند تھا، لیکن حالیہ برسوں میں جیسے ہی یہ ملک کھل گیا، ہمیں اس کی انوکھی ثقافت کی جھلکی ملتی ہے۔ آج ہم چین کے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئے گی، اور ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو فیکٹ نمبر 1، آپ مغربی کیلنڈر کے اشاروں سے واقف ہوں گے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک چینی کیلنڈر کا تقویم ہے؟ چینی کیلنڈر جانوروں کے 12 نشانوں پر مشتمل ہے۔ یہ قمری کیلنڈر ہر سال جانوروں کی ایک مختلف علامت کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ نظام 12 سال کی بنیاد پر چلتا ہے، جہاں یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور جانوروں کے حق کو دہراتا ہے۔ ترتیب میں جانور ہیں: چوہا، بیل، ٹائیگر، خرگوش، ڈریگن، سانپ، گھوڑا، بکرا، بندر، مرغ، ڈاگ اور سور۔ تمام جانور ایک عنصر سے وابستہ ہیں: لکڑی، زمین، پانی، آگ اور دھات۔ اب ہم اس کی مثال یوں لیتے ہیں کہ جیسے جنوری کو ہم ونٹر کے مہینوں میں کنسیڈر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح چائنا کا جو کیلنڈر ہے وہ اپنے چوہے والے مہینہ جو ان کا سٹارٹ ہوتا ہے اس کو لکڑی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جانوروں کو یا تو ینگ نشان بھی تجویز کیا گیا ہے جو متبادل سال چلتے ہیں۔ چینی کیلنڈر کے تقویم کا سال فروری 1924 کو چوہے کے ساتھ جانور کے طور پر شروع ہوا تھا اور اس سے وابستہ عنصر یانگ لکڑی کا تھا۔ جب یہ 12ویں سال کے اختتام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر چوہا چوہے سے شروع ہوتا ہے۔ چین کے پاس 37 درج ثقافتی ورثہ سائٹس، 14 قدرتی یونیسکو سائٹ اور یونیسکو کے ذریعے تسلیم شدہ 4 پہاڑی سلسلے ہیں۔ چین اور اٹلی دونوں نے یونیسکو کے 55 تسلیم شدہ سائٹ حاصل کیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں سب سے اوپر والے ممالک ہیں۔ چین میں سب سے زیادہ تسلیم شدہ سائٹس ہیں۔ 1987 پہلا سال تھا جب چین کے پاس یونیسکو کے ذریعے تسلیم شدہ سائٹس تھیں، اور صرف اس سال میں انہوں نے مجموعی طور پر 6 نمبر حاصل کیے۔ ان میں ماؤنٹ تاشان، چین کی مشہور دیوار سکوڈیان میں واقع پیکنگ مین سائٹ، پہلکن بادشاہ کا مقبرہ اور منگ کے شاہی محل شامل ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لڑکے کے انڈے کیا ہیں اور وہ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چین کے ایک کاؤنٹی جیانگ ڈونگ یانگ میں ایک روایت ہر موسم بہار میں ہوتی ہے۔ انڈوں کو لڑکوں کے پیشاب میں ابالا جاتا ہے۔ روایتی طور پر 10 سال سے کم عمر لڑکے انڈوں کو لڑکوں کے پیشاب میں ابالا جاتا ہے۔ روایتی طور پر 10 سال سے کم عمر ڈش کو ٹنگ زیدان کہا جاتا ہے، جو لڑکے کے انڈے میں ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیشاب کے پینے سے بہت سے غذائیت کے فوائد ہوتے ہیں، اور انڈوں کو اچار ڈالنا یا بھگوانا عام تھا، لہٰذا یہ دونوں کو اکٹھا کرنے کی روایت بن گئی۔ لڑکے کے انڈے یونیسکو کے ناقابل فخر ثقافتی ورثہ کی فہرست میں شامل ہے، کیونکہ یہ روایات سینکڑوں سال سے چل رہی ہے۔ فیکٹ نمبر 4، چین کے جنوب مغربی شہر یولن میں ہر سال گرمیوں کے سلسلے کو منانے کے لیے کتوں کو کھایا جاتا ہے۔ ایک دن کے لیے صرف ہزاروں کتوں کو دعوت کے دوران استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کتے کا گوشت صارفین کو اچھی قسمت اور اچھی صحت لاتا ہے۔ اس تہوار کو یولن لیچی کہا جاتا ہے، اور کتے کے گوشت کا میلہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں ہر شخص کھانا اور بیئر کے ذریعے جشن مناتا ہے۔
2014 میں اس تہوار کے لیے استعمال ہونے والے کتوں کی تعداد کم ہو کر 4000 ہو گئی تھی۔ پہلے وہ تقریباً 10,000 کتے استعمال کرتے تھے۔ جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں، کتوں جیسے جانوروں کے کھانے پر زیادہ پابندیاں عائد ہیں اور ذبح کیے گئے کتوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ فیکٹس نمبر 5۔ چین میں یہ رجحان بن گیا ہے کہ شہر کے شہروں اور دیہاتوں کو دنیا کے خوبصورت مقامات سے نقل بنائیں۔ چائنا مینمٹائلز کی کان کنی کمپنی نے آسٹریا کے شہر بال اسٹیٹ کی نقل تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی نقل تقریباً آسٹریا کے اصل شہر بال اسٹارٹ سے ملتی جلتی ہے اور اس کی تعمیر 2011 میں شروع ہوئی تھی۔ کلیدی خصوصیات کو نقل کرنے کے لیے منتخب کیا تھا، جیسے پارس چرچ اور مشہور چشمہ۔ دنیا کے کسی اور حصے میں ایک نقل شہر بنوانے کے خلاف کوئی قانون موجود نہیں ہے، لہٰذا چین مینمٹائلز کو تعمیر شروع کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت بال اسٹارٹ کے میئر الیگزینڈر شویٹرز نے 2012 میں افتتاحی موقع کے لیے اس جگہ کا دورہ کیا تھا اور ثقافتی تبادلے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ چین میں نقل پر ناراض ہونے کے بجائے اسے اپنے آبائی شہر میں سیاحت کو فروغ دینے کا موقع ملا۔ فیکٹ نمبر 6۔ چین سرزمین امریکہ سے ملتا جلتا ہے، لیکن اس میں صرف ایک ٹائم زون ہے۔ ہوائی اور الاسکا کو چھوڑ کر امریکہ کے 4 ٹائم زون ہیں۔ چین نے 5 جغرافیائی ٹائم زون کا فاصلہ طے کیا ہے، لیکن قومی اتحاد کی حوصلہ افزائی کے لیے بیجنگ وقت کو پورے ملک میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لہذا جب مشرق میں طلوع آفتاب صبح کے مناسب وقت پر ہو سکتا ہے، تب تک یہ مغرب میں طلوع نہیں ہوتا ہے۔ فیکٹ نمبر 7۔ بیجنگ میں شاہی محل 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا محل ہے۔ اس تعمیر میں تقریباً 1 ملین کارکنان شامل تھے اور اس کو 3 معماروں میں ڈیزائن کیا تھا۔ یہ محل 980 عمارتوں پر مشتمل ہے اور اس میں کل 9000 کمرے ہیں۔ عمارتوں کا کل رقبہ 178 ایکڑ ہے، جو کہ تقریباً 0.7 مربع کلومیٹر ہے۔ امپیریل محل دنیا کے سب سے بڑے محل کے طور پر گینیز ورلڈ ریکارڈ رکھتا ہے اور یہ یونیسکو کی ثقافتی ورثہ کے طور پر درج ہے۔ فیکٹ نمبر 8۔ ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ دنیا میں دیگر تمام تیز رفتار ریل لائنوں کو اکٹھا کر لیں تو وہ اس وقت تک نہیں رہیں گے جتنا چین کا ہے۔ 2017 میں چین کے پاس ریلوں کا 12,427 میل لمبا نیٹ ورک تھا۔ صوبے کی توقع ہے کہ 2025 تک مزید 9,320 میل کی توسیع ہوگی۔ 2015 کے آخر تک آپ کو صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی اجازت تھی۔ یہ قانون 1970 کی دہائی میں کمیونسٹ پارٹی نے آبادی کے اچانک اضافے کو کم کرنے کے لیے لایا تھا۔ مانع حمل کے طریقے متعارف کروائے گئے تھے اور ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنا غیر قانونی تھا۔ ایک سے زیادہ بچہ پیدا کرنا چاہتے تھے تو آپ کو حکومت سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ جب تک کہ وہ آپ کو لائسنس نہ دے تب تک انتظار کرنا پڑتا تھا۔ 1 جنوری 2016 کو ایک نیا قانون منظور کیا گیا جس میں جوڑوں کو 2 بچے پیدا کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس کا مقصد نر اور مادہ تناسب کو متوازن بنانا تھا، کیونکہ ایک بچے کے اصول کا مطلب یہ تھا کہ مردانہ آبادی میں ترجیح دیے جانے کی وجہ سے مردانہ آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ 1992 سے ایون نام جو اولمپک گیم کا ترجمہ کرتا ہے چین میں بہت مشہور ہے۔ اس نام کے ساتھ رجسٹر ہونے والے پہلے بچے 1992 میں تھے، جب چین نے 2000 میں اولمپکس کی میزبانی کے لیے درخواست دی تھی۔ 1992 میں ایون نامی 680 کے قریب بچوں کی رجسٹریشن ہوئی۔ چین کے 2008 میں ہونے والے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کے لیے منتخب ہونے کے بعد 553 مزید بچوں کا نام ایون تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ایون نام کے ساتھ رجسٹر افراد میں سے 92% مرد ہیں۔